ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل جب حضور نے کاغذ اور قلم دریافت فرمایا تو حضرت عمر نے نہیں دیا۔ اب سنیں اس کی اصلیت کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لینے کے لیے آئی تھی، تو حضور کے درد میں افاقہ ہوا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کاغذ اور قلم طلب فرمایا، تو کچھ صحابہ نے فرمایا کہ حضور کو یہ دے دینا چاہیے، اور کچھ صحابہ نے فرمایا حضور کو نہ دیا جائے۔ اچھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ دے دینا چاہیے، کچھ سوچ کر کہہ رہے تھے، یہ دیکھ کر کہہ رہے تھے، کیا پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی ضروری بات لکھوانی ہو، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کو نہیں دینی چاہیے، ان کا موقف اس لیے مضبوط تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اگر اس حالت میں کچھ لکھیں گے یا بولیں گے تو درد میں افاقہ ہوگا، تو حقیقت بات بھی یہ تھی، درد میں افاقہ ہوتا تبھی انہوں نے نہیں دی۔ جن اصحاب نے فیصلہ کیا کہ حضور کو کوئی چیز نہیں دینی چاہیے، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اصل میں اس بات کو سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے کاغذ و قلم نہیں دیا گیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درد میں افاقہ نہ ہو جائے۔ اس بات کو رافضی لوگ اتنا بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس ٹائم دے دیتے تھے کاغذ قلم تو حضور حضرت علی کی خلافت لکھ دیتے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت علی نے بتایا کہ میری خلافت لکھ دیتے حضور، یا حضور نے بتایا کہ میں حضرت علی کی خلافت لکھ رہا تھا، وہ مجھے ملا نہیں کاغذ قلم؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت لکھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کوئی نصیحت ضروریہ فرما دے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور کے درد میں افاقہ ہو سکتا ہے تو اس میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ دے دینا چاہیے، ایک نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم تو دونوں کو حق پہ جانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس گروہ نے غلط کرا، اس گروہ نے غلط کرا، اس گروہ نے صحیح کرا، اس گروہ نے غلط کرا، ہم دونوں کو سچ کہہ دیں بھائی، دونوں کا موقف صحیح تھا کہ حضور کو دے دیں گے تو درد میں افاقہ ہوگا، اور ایک طرف کہہ رہے تھے حضور کو دے دینا چاہیے۔ ان لوگوں کی فضول باتوں پہ کان نہ دھریں، بلکہ اصحاب رسول کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تمام اصحاب ہمارے دل کے چین ہیں، تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم ان پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، بہت نازک معاملہ ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیں گے اگر کوئی آپ کی گلے پر خنجر رکھ دے تو پھر آپ بتائیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے یا نہیں؟ آپ کر دیں گے، کس لیے؟ کیونکہ اس نے آپ کے گلے پر خنجر رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے ہل جول کری تو میرا گلا بھی کٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسائل ایسے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، ہم ان میں بالکل ہل جول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تھوڑا سا بھی ہل جول کرنے میں ہم دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں سن سکتے، نہ اصحاب کے بارے میں، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی نازک بات سن سکتے ہیں۔ تو ان باتوں پر غور کریں، کسی کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ سارے اصحاب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی فضول بات کرے تو آپ صرف اس کو یہ کہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، سب اللہ تعالیٰ سے راضی۔ پھر بھی کوئی زیادہ آپ سے بحث و مباحثہ کرنا چاہیں اس کو بولیں آپ چلیں، آؤ میں آپ کو لے کے چلوں ہمارے علماء کے پاس، آپ ان سے بات کر لیں، خود نہ الجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ڈوبیں گے، آپ کا بھی ایمان لے کے ڈوبیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔